سے اپنے ذہن و دماغ کے اندر ایک معاملہ بنا رکھا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر انسان کے دل و دماغ میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر لوگ مجھے قدر کی نگاہوں سے دیکھے، دل ربا نعروں سے لوگ میرا استقبال کرے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ معاشرے کے اندر لوگ تمہیں قدر کی نگاہوں سے دیکھے، دل ربا نعروں سے لوگ تمہارا استقبال کرے اور رشک کی آنکھوں سے لوگ تمہیں دیکھیں، یہ معاملہ اگر چاہتے ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک گوشہ یہ اخلاق اور کردار ہے۔ سرکار کے کردار کو اپناؤ، سرکار کے اخلاق کو اپناؤ۔ جب تم دنیا کے اندر زندگی گزارو گے، جس گلی سے نکل کر کے جاؤ گے لوگ تمہاری تعریف کے پل باندھتے نظر آئیں گے، جس محلے سے جاؤ گے لوگ تمہیں اچھی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اور یہ تو زندگی کا معاملہ ہے، جب تک زمین کے اوپر زندہ رہو گے لوگ تمہیں رشک کی نگاہوں سے دیکھیں گے، لیکن زندگی گزارنے کے بعد جب تم قبر کے اندر چلے بھی جاؤ گے تو قبر کے اندر جانے کے بعد بھی لوگ تمہارے چرچے کبھی چوراہوں پہ کرتے نظر آئیں گے، کبھی ہوٹل پہ بیٹھ کر تمہاری یاد منائیں گے، اور کبھی گھر میں بیٹھنے کے بعد لوگ تمہارا چرچا کریں گے۔ یہ ساری چیزیں کب ہو سکتی ہیں؟ جب دنیا کے اندر تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک گوشہ کردار ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنا لو۔ انسان پیسے والے کو زیادہ دن تک یاد نہیں رکھتا ہے، زمین والے کو یاد نہیں رکھتا، گاڑی بنگلے والے کو یاد نہیں رکھتا، لیکن کردار ایک ایسی چیز ہے، انسان زندہ رہتا ہے تب بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں چلا بھی جاتا ہے تب بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تب بھی لوگ اس کو یاد کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک گوشہ کردار ہے اور اخلاق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں۔ لیکن آج مسلمان کا کردار اور اخلاق اتنا گرتا چلا جا رہا ہے، بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج کے مسلمان کے کردار اور اخلاق کا عالم تو یہ ہے کہ آج مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے اخلاق سے متاثر نہیں ہے۔ آج باپ بیٹے کے اخلاق سے متاثر نہیں، بیٹا باپ کے اخلاق سے متاثر نہیں، پڑوسی پڑوسی سے پریشان ہے۔ آج امام اپنے مقتدیوں کے اخلاق سے متاثر نہیں اور مقتدی امام کے اخلاق سے متاثر نہیں۔ آج چچا اپنے بھتیجے کے اخلاق سے متاثر نہیں ہے اور بھتیجا چچا کے اخلاق سے متاثر نہیں ہے۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اگر زندگی میں 4 چاند چاہتے ہو اور مرنے کے بعد بھی اپنا نام چاہتے ہو کہ لوگوں کی زبان پر تمہارا نام رہے تو اپنے کردار کو بہتر بناؤ۔ تمہارا کردار بہتر ہوگا تو لوگ تمہیں یاد کرتے نظر آئیں گے، لوگ تمہارا چرچا بھی کریں گے۔ اور کردار کی بنیاد پر جن لوگوں کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جن کا کردار بہتر ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ نے ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت بھی عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن دستار بندی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم القیامت نادى مناد من كان اجره على الله فليدخل الجنة فيقال من ذا الذي اجره على الله فيقوم العافون عن الناس يدخلون الجنة بغیر حساب۔ آگے سے پیچھے تک مچل کے بولے سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں قیامت کے میدان میں کوئی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جن کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے وہ لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں، تو کہا جائے گا وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ فیقوم العافون عن الناس یدخلون الجنت بغیر حساب۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب کہا جائے گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، تو دنیا کے اندر جو لوگ کردار کا مظاہرہ کرتے تھے، جو اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے اور غلطی پر لوگوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے، ایسے لوگ قیامت کے میدان میں
کھڑے ہو جائیں گے اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ کھڑے ہو کر بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ آج کون سا انسان ہے جو نہیں چاہتا کہ بغیر حساب کتاب کے میرا داخلہ جنت کے اندر ہو جائے؟ ہر انسان چاہتا ہے۔ تو پیارے مصطفیٰ کے دیوانوں، لوگوں کو غلطیوں پر معاف کرنا شروع کرو، کردار کا مظاہرہ کرو، لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق کو پیش کرو۔ جب تم دنیا کے سامنے اپنے کردار کا مظاہرہ کرو گے، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو گے، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دیے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا ذہن معافی کی طرف نہیں جاتا، معاف کرنے کی نہیں سوچتے۔ ہمارے اور آپ کے کردار کا عالم تو یہ ہے کہ ہماری ماں اور بہن جب صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے دروازے کے روڈ پر جھاڑو دیتی ہے تو سارا کا سارا کوڑا کرکٹ اپنے دروازے کا دوسرے کے دروازے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ جب نالی نکالی جاتی ہے تو سارا کوڑا کرکٹ اپنے گھر کے دروازے کا۔ نعرے رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ حضور سید شان عالم صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی شمیم احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ انعام الحق صاحب قبلہ، ماشاءاللہ مفتی تقی احمد صاحب قبلہ، حضرت مولانا سلمان صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ صرف جسپور ہی نہیں بلکہ پورے علاقے کی معتبر شخصیات، علماء اکرام کی فہرست پرنسپل میں اضافہ جامعہ ہوا۔ عربیہ اہل سنت بدرالعلوم حضرت علامہ مفتی شمیم احمد صاحب قبلہ، اور شہر امام جسپور حضرت علامہ سید شان عالم صاحب قبلہ مصباحی، اور مفتی تقی صاحب قبلہ، مولانا سلمان صاحب قبلہ، یہ تمام تر علماء کرام تشریف لا چکے۔ یہ ہمارے لیے خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات۔ ماشاءاللہ علماء اکرام کی فہرست میں اضافہ ہوا۔ گلے گلزار سیادت حضرت مفتی سید شان عالم صاحب قبلہ، اور اس کے علاوہ مفتی شمیم صاحب قبلہ سعدی، مفتی تقی الرحمن صاحب قبلہ مصباحی، مفتی صاحب قبلہ مصباحی، اس کے علاوہ دیگر علماء اکرام یہاں پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ آپ حضرات میری گفتگو سن رہے ہیں؟ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان تو ہمارے اور آپ کے کردار کا عالم تو یہ ہے کہ دوسرے کے دروازے کے سامنے کوڑا اور کرکٹ ڈال دیا جاتا ہے، اور آج معافی کا ذہن انسان کے اندر نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر یہ ذہنیت نہیں پیدا ہو رہی کہ غلطی اگر کسی سے ہو جائے تو اس کو معاف کیا جائے۔ لیکن آؤ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد کم نعفو عن الخادم فصمت ثم عاد الیہ الکلام فصمت ثم كان في الثالثة قال عفو عنه في كل يوم 70 مرة۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ صحابی رسول آئے، اور آنے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ ہم ایک دن میں اپنے غلام کو، اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کرے؟ میرے مصطفیٰ خاموش رہ گئے۔ پھر دوسری مرتبہ سوال کیا گیا، پھر سرکار مصطفیٰ خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ سوال کو دہرایا گیا اور یہی پوچھا گیا یا رسول اللہ ایک دن میں ہم خادم کو کتنا معاف کرے؟ تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں اپنے خادم کو، اپنے غلام کو اور کام کرنے والے کو 70 مرتبہ معاف کرو۔ یہ میرے مصطفیٰ نے کس کے بارے میں ارشاد فرمایا؟ یہ باپ کے بارے میں نہیں، یہ بیٹے کے بارے میں نہیں، یہ چچا کے بارے میں نہیں، یہ پڑوسی کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ میرے مصطفیٰ نے ایک خادم اور غلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایک دن میں اس کو 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا شعیب احمد صاحب قبلہ، ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو، یہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا۔ لیکن آج ہماری ذہنیت معاف کرنے والی نہیں، اس لیے اپنا کردار کا مظاہرہ کرو، قوم کے سامنے اپنے کردار کو پیش کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی